غیر مقدس سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسئلہ تو، اگر کوئی بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کوئی گندے کپڑوں میں نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کوئی گندے جسم سے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جو وقت سے پہلے نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ تو اس لیے پہلا تو یہ نہ نیت کرتے ہیں نہ ان کو آتی ہے۔ دیکھیے یہ تھوک منہ کا پاک ہے نا، اگر میں نے یہ کپڑے صاف کر لیا تو نماز سے پہلے دھونے کی ضرورت میں محسوس نہیں کروں گا۔ ان کے نیک اسی طرح منی پاک ہے، اسی طرح خون پاک ہے۔ کپڑے کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے تو یہ پھر دھوتے۔ تو جو اس طرح نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمارے اسکول میں عربی ٹیچر تھا، تو کبھی میں نہ ہوتا تو وہ جماعت کرا دیتا۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا، کوئی کام تھا، تو اس کے منہ، امام مسجد میں تھا تو مسجد میں تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ کلی کی اور جا کے مسئلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس دن اگلے دن جا کے میں نے اسکول میں منع کر دیا کہ کوئی آدمی اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے۔ اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ نیت نہیں کرتے، یہ تو آپ پتہ چلا ہے نا۔ اس لیے جب ان میں سے ایک خرابی بھی پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور جہاں 14-15 خرابیاں نظر آ رہی ہوں تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ نماز ہی تو ایک ہمارے پاس ہے جو ہم نے لے کے جانی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں جی، ان کے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے۔ میں گیا ایک جگہ، یہ جلال پور پیر والا میں، جلال پور پیر والا سالوں کا نام نہیں کیا، جلال پور پیر والا میں گیا تو نماز پڑھی۔ میں نے وہاں سے بس پر بیٹھنا تھا تو امام صاحب جو ہمارے مدرسہ ہمارا، مسجد بھی ہماری، کہنے لگے جی یہ غیر مقلد ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں۔ نیکی کیا ہے کہ یہ نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب اس سے ہمارے لوگ بڑے متاثر کہ یہ نماز ہمارے پیچھے پڑھتا ہے۔ میں نے کہا بھی نیکی کی آپ تعریف پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، نماز سب سے بڑی بات ہے نا کہ ہاں، ان کے اسے کہہ دو کہ یہ لکھ دے تمہاری نماز صحیح اور سنت کے مطابق، فوراً بولا سنت کے خلاف ہے، فوراً وہ بولا سنت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پھر یہ نیک کیسے جو آپ کے پیچھے آ کر اپنی نماز برباد کرتا ہے؟ نیک تو وہ ہے نا نماز کی حفاظت کرے۔ جب یہ کہتا ہے کہ نماز سنت کے خلاف پڑھائی، نبی والی نہیں پڑھائی، یہ پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اس نے اپنی نماز برباد کر لی یا نہیں کی؟ تو جو نماز کو برباد کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے؟ اب نہ وہ بولے نہ وہ بولے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ صحیح بات بتا دے ورنہ مجھے بتانی پڑے گی۔ وہ بولے نا، میں نے کہا میں بتاتا ہوں، ان کا مذہب ہے کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، نزل القرآن میں لکھا ہے۔ یہ آپ کو کافر سمجھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس نے کوئی تردید نہیں اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا آپ خوش ہو رہے ہیں؟ کلمی فتویٰ مانی مریدین کا بھی میرے پاس موجود ہے، اکاڑوی کا۔ ایک نے سوال پوچھا کہ میں سفر میں تھا، ایک مسجد دیکھی نماز کے لیے، جب نیت باندھنے لگا نا یوں اللہ اکبر، تو سامنے لکھا تھا مسجد احمدیہ۔ میں نے چاہا کہ پیچھے مڑوں تو پیچھے 5-4 آدمی وضو کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ پوچھے کہ تو آیا کیوں تھا، جا کہاں رہا ہے؟ تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟ میں دوبارہ پڑھوں؟ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش ہے کیا کروں؟ تو مولانا لکھتے ہیں، مولوی معین الدین صاحب لکھوی، کہ حکم تو یہی ہے اجعلوا ائمتکم خیارکم، نیک لوگوں کو امام بناؤ، لیکن چونکہ ہم فاتحہ اپنی پڑھ لیتے ہیں اس لیے امام کافر ہو یا مسلمان سب کے پیچھے ہماری ہو جاتی ہے۔ اب وہ جنبی ہو، بواسیر والا ہو، ان کے یہاں تو سب کچھ پاک ہے نا، تو ان کے ہاں یہ ناپاک نماز آدمی بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ جماعت کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ جیسی نماز ویسی دعا، سنتے اکیلے پڑھے اکیلی مانگ لو، جماعت سے اپنے جماعت سے مانگ لو۔
یہ عشاء کی نماز بعد قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن کو اللہ تعالی نے آسان کیا ہے. ہاں جی، کس لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِاسْتِنبَاطِ، یہی آتا ہے جی. ذکر نصیحت کو کہتے ہیں. نصیحت تو واقعات پڑھنے سے آتی ہے نا، کبھی اس نے حکم نہیں مانا فلاں عذاب گھر قوم غرق ہو گئی، فلاں تباہ ہو گئی. نصیحت حاصل کرنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں. دیکھو نا، میں نے بتایا کہ چوتھے نمبر پر گدھوں کا ذکر ہے، تو ایک گدھے کو ڈنڈا لگے سارے بات کرتے ہیں، نصیحت حاصل کر لیتے ہیں نا. ہم جو کہتے ہیں کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ استنباط ہے مسائل کا نکالنا. ذکر اور چیز ہے، یہ کہیں نہیں کہ استنباط کے لیے قرآن آسان کر دیا گیا ہے. سلام علیکم. اس آیت کی مولانا تشریح کس نے کی ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ کی. یہ جو سعودیہ سے ترجمہ چھپا شیخ الہند رحمۃ اللہ کا حاشیہ علامہ عثمانی کا، اس میں بھی سورہ جمعہ پر اور سورہ محمد پر یستبدل قوما غیرکم پر بالکل لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کی پیش گوئی اور حدیث کا مصداق، سب سے بڑے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سعودی حکومت نے اس پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا نہ ہے. اور وقت تھوڑا ہے، ورنہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے. حضرت سبت ابن جوزی نے، ابن حجر مکی نے، یہ سارے حضرات جو ہیں یہ اس آیت اور حدیث سے امام صاحب کے لیے شافی بھی استدلال کر رہے ہیں. کہتے ہیں نظر گزار کتاب کہاں سے ملے گی؟ کسی غیر مولوی کی لکھی ہوئی ہے تو بھئی ان کے مکتبے سے مل جاتی ہے، یا کسی ساتھیوں سے رابطہ کریں وہ آپ کو لا دیں گے. یہ کب لکھی گئی؟ یہ نظر برار جو ہے یہ 1256 میں لکھی گئی غالباً، اس کے آخر میں نمبر اس کی حد دی ہے. اچھا بھئی، یہ ایک کتاب ہے، وہ رسالے نہیں لائے آپ؟ الخیر، بہرحال خیر رسالہ بھی ہے جس میں عبادہ بن صامت کی جو قرات والی حدیث پر بحث ہے، وہاں سے ملے گا. یہ تحفہ اہل حدیث ہے، مولانا محمد اسماعیل صاحب محمدی کی کتاب، سوال جواب کے طرز پر ہے، اور اتنی دلچسپ اور عام فہم ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تو بغیر پوری پڑھے انشاءاللہ اس کو ختم نہیں کریں گے. اور غیر مقلدوں کے جو بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں نا، دھوکے سوالات تو ہوتے نہیں، دھوکے ہوتے ہیں، ان کا بڑا عام فہم جواب دیا ہے. یہ 2 جلدیں ہیں، دوسری میں پوری رفع دین پر ہے بات ہے. یہ مولانا عبد الباقی صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ پیچھے، ان کا بھی عجیب انداز ہے، اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. جن کے یہ اشتہار ہے آپ کو باہر مل جائیں گے. لشکر طیبہ کا افغانستان اور کشمیر میں لڑنا جہاد نہیں، لشکر طیبہ کے قتل ہونے والے شہید نہیں، لشکر طیبہ کا برملا تحریری اعتراف، یہ خود ان کی باتیں انہوں نے دی ہیں. اور یہ ہے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، پہاڑ سے وزنی دلائل، اس بات پر انہوں نے ان کی کتابوں سے بھی حوالے دیے ہیں. حدیث کی آڑ میں زنا کاری کا فروغ، یہ تیسری طلاق کے بعد پھر بیوی بھیج دیتے ہیں نا، اور ہمیں کہتے ہیں، مجھے کہنے لگا جی آپ حلالے کے قائل ہیں، میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں. جی 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 ہاں، پھر کہتے ہیں کہنے لگے جی آپ حلالے ہیں، میں نے کہا آپ حرامی ہیں. ایک مجھے کہنے لگا جی اصل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اکٹھے تو ہو ہی جانا ہوتا ہے، چلو 4 پیسے ہمیں مل جاتے فتویٰ دینے کے، تو کچھ نہ کچھ ان کا ہو گیا، کچھ ہمارا ہو گیا. میں نے کہا نہ تمہارا کچھ رہا نہ ان کا کچھ رہا. اگر تمہارے فتوے کے بغیر وہ اکٹھے ہو جاتے تو وہ کم از کم یہ سمجھتے ہم گناہ کر رہے. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہے، لیکن آپ کے فتوے سے اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. میں نے کہا آپ نے تو ایمان میں نہیں، نکاح کہاں سے ہوگا؟